الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا شروع سے یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا مبارک سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کس طرح ہوتی ہے، عبادت کیا چیز ہے، اس کام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا یہ جو مبارک سلسلہ قائم فرمایا، اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا ہے۔ بیچ میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح بنی اسرائیل کے تمام نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی پیغمبر، کوئی نبی یا رسول نہیں۔ تو آج کے دن مجھے جو بیان کرنا ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ جو کرسمس منایا جاتا ہے 25 دسمبر میں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اسی مناسبت سے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ عیسائی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے یہاں خدا 3 شخصیتوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک خود اللہ تعالی، ایک نعوذ باللہ حضرت مریم، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ اپنی دانش میں یہ خیال اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے، اور اس دن کو جو وہ مناتے ہیں تو اس حیثیت کے ساتھ مناتے ہیں 25 دسمبر کے دن کو کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، جن کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ پیدا ہوئے۔ اور قرآن کریم پچھلے تمام نبیوں کے اوپر ان کی امتوں نے جو بھی الزامات لگائے ہیں، جو بھی دھبے لگائے ہیں، اور جو بھی ان کی شریعت کے اندر تحریفات کی ہیں، قرآن کریم ان تمام دھبوں کو ان نبیوں کی ذات سے پوچھ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور ان کی کتابوں میں جو تحریفات کی گئی ہیں ان تحریفات کو بیان کرتا ہے کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ انہوں نے خود گھڑی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس سلسلے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، کیا مقام ہے ان کا، اس طور پر اس کو واضح کیا ہے۔ خود عیسائیوں کے پاس ان کی کتابوں کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی جلالت کے ساتھ، اتنی صفائی کے ساتھ
اتنی شان بلندی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے بنی اسرائیل کے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وآل عمران، اور آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے، عمران علیہ السلام کے خاندان والے، یہ سارے کے سارے ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام والد کا درجہ رکھتے ہیں، نوح علیہ السلام والد کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، ان کی اولادوں میں سے کوئی شخص کسی کو نبی ہر شخص پیدا ہونے والے نبی کو نبی کہتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ تو اسی سلسلے سے پیدا ہونے والے ایک نبی کو بیٹا کیوں کہتے ہو؟ ذریۃ بعضھا من بعض۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خاندان میں سے تو چلے آ رہے ہیں جو آل عمران کا خاندان، انسانوں سے پیدا ہوئے، انسانوں کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ انسانوں کے خاندان سے پیدا ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو رہا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کی یہ صفت ہے، خدا کے لیے شرط ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اور اس سے پیدا ہوتا ہے، تو خدا پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ تعالی حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، جن کے نام پر، ان کے خاندان پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران نازل کی ہے، جن کی والدہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم پوری کی پوری نازل کی ہے، یہ اس خاندان کے بارے میں، اس خاندان کے جو آبا و اجداد تھے ان کے بارے میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے ایسے موحد، اللہ کے ایسے ماننے والے، اللہ کے ایسے پرستار، اللہ کی ایسی زبردست بندگی کرنے والے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے تمنا رکھتی تھی، شدید قسم کی تمنا ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی۔ ایک روز گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اپنے بچے کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس کو کبھی کھلا رہا ہے، کبھی پیار کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس پرندے کو دیکھا، ان کے دل میں جو اولاد کی محبت تھی اس نے ایک آگ کی شکل اختیار کر لی، اور اس اللہ کی بندی نے اس وقت اللہ کے سامنے آہو زاری کی، عاجزی کی، اور رب العالمین کے یہاں وہ دعا اس وقت مقبول ہوئی اور ان کے یہاں امید ظاہر ہو گئی۔ جب انہیں اس امید کا احساس ہوا، یہ گھرانہ ایسا زبردست اللہ کا پرستار گھرانہ ہے کہ انہوں نے اس امید کے ظاہر ہوتے ہی، قرآن میں ہے کہ انہوں نے نظر مانی، منت مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار میں نے نظر مان لی، میں نے منت مان لی آپ کے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیاوی جھنجھٹوں سے، دنیاوی ضروریات سے، دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد قرار دیتی ہوں، وہ صرف آپ کی عبادت کے لیے، آپ کا جو عبادت خانہ ہے، ہیکل جو اس وقت کا عبادت خانہ تھا، بیت المقدس، اس کی خدمت کے لیے جو میرا حمل ہے، جو ظاہر ہوگا بعد میں پیدا ہوگا، اس کو میں وقف کرتی ہوں۔ ایسا زبردست موحد گھرانہ، اور وہ خاتون جو پیدا ہونے والی ہے، جن کو خدا کہا جا رہا ہے، مریم، وہ تو ایسی برگزیدہ خاتون ہے کہ ان کی والدہ نے تو انہیں اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے ہی امید ظاہر ہوتے ہی وقف کر دیا۔ ان کی پرستش کیسے کی جا سکتی ہے؟ فتقبل منی، اے اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو بیٹی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، اور اس وقت بیت المقدس کی ہیکل کی خدمت کے لیے جن لوگوں کو وقف کرنے کا رواج تھا وہ مرد ہوا کرتے تھے، عورتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اے اللہ اب اس کا کیا ہوگا؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کے یہاں پیدائش ہوئی کہنے لگی میرے پروردگار میرے یہاں تو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو معلوم ہے، پہلے ہی معلوم تھا کہ ان کے یہاں کیا ہونا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا جو ہے، وہ لڑکا جس کی میں نے نیت کی تھی کہ خدمت کے لیے مقرر کروں گی، ظاہری سی بات ہے یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ خدمت کرنا اور یہ سارے کے سارے بھاری بھرکم ذمہ داریاں اٹھانا ہے تو مردوں کا کام ہوتا ہے۔
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سوچیں کیسے زبردست عقیدے کی حاملہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، کہ اتنی زبردست دعا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے کچوچا لگاتا ہے اور وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ اسی کے توڑ میں اسلام میں اذان رکھی گئی کہ جو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کہ جب کلمات اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل دماغ میں جائیں گے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے ان کی والدہ، ان کی نانی کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ نے شیطان کے کچوچا لگانے سے دونوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو ایسے زبردست اللہ کے موحد ہیں، پیدائش سے پہلے ہی ان کو اور ان کے اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا جا رہا ہے شیطان مردود کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اسی بیٹی کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ مریم علیہ السلام پیدا ہوں گی، ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عام معمول سے ہٹ کر حضرت مریم علیہ السلام کے غیر معمولی طریقے پر ان کی پرورش کی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی پرورش جیسے عام بچوں کی پرورش ہوتی ہے ایسی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے تیز ہوئی، وہ جلدی جلدی بڑی ہوئی۔ ان کے صحت، ان کی عقل، ان کے اخلاق، ان کی روحانیت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ہر چیز میں وہ اپنے ہم عمروں سے غیر معمولی فوقیت رکھتی۔ اور جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی غیر معمولی طریقے پر تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی، بالکل اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر تیزی سے پرورش فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو سکی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، اللہ نظام کے پابند نہیں ہوتے۔ اللہ نے کائنات کو ایک نظام کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو اس نظام کو بدل دیتے ہیں اپنے لیے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل دیا، آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ عام معمول سے ہٹ کر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی بڑھایا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑی ہوئی تو اس کے بعد ان کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک کونا خاص کر دیا گیا، اور وقت کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کا خالو بھی لگتے تھے ان کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا۔ سارے دن وہ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں مشغول رہتی، اور رات کو اپنے خالہ کے گھر آرام کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آیا کرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ غیر معمولی روحانی شخصیت کی حضرت مریم علیہ السلام مالک ہیں، اور اتنی جلدی کوئی روحانیت کا اتنا بڑا مقام طے ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ وہ ان کے پاس دیکھا کرتے تھے کہ سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل ہیں، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل ہیں۔ تو ایک دن پوچھ بیٹھے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی، کچھ نہیں جواب دیا کہ میری ریاضت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے میں اتنی عبادت کرتی ہوں، میں اللہ کی، کچھ نہیں، هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا۔ ایسے زبردست موحد، کیا ان کی یہ دعوت ہو سکتی ہے کہ جو ہر بات میں اللہ کی، ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ ہمیں خدا سمجھنا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وقت کم ہے میں مختصر واقعہ بیان کروں گا، کہ ایک موقع پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ ساری قوم کے اندر، سارے شہر کے اندر، سارے ملک کے اندر مریم علیہ السلام کا چرچا ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی چرچا ہوا کہ ہیکل کی خدمت کے لیے پہلی خاتون تھی جو اس کے لیے وقف کی گئی تھی، اور ان کی ریاضت کا، مجاہدے کا، نیکی کا، اخلاق کا، سیرت کا، روحانیت کا، ان کی کرامتوں کا تذکرہ سارے ملک کے اندر پھیل گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو پیغام بھجوایا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی، اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی، جس کا نام، کلمے سے مراد یہاں بیٹے کی ہے، کہ بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام، قرآن کی دوسری آیتیں بتاتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، آگے آتا ہے قالت ربی انا یکون لی ولد، ایک وہ عورت جو پاک دامن عورت ہو، کنواری عورت ہو، اس سے فرشتہ آ کر کے کہنے لگے تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے، وہ کیا کہے گی؟ قالت ربی انا یکون لی، وہ کہنے لگی میرے پروردگار میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اولاد ہونے کے دو ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یا تو نکاح کے ذریعے اولاد ہوگی یا زنا کے ذریعے سے اولاد ہوگی۔ نکاح میں نے کیا نہیں ہے اور زنا کے میں قریب بھی نہیں گئی، اے اللہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟
قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کام کو کرنا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا بغیر شوہر کے ہاتھ لگائے، بغیر زنا کاری کے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، تم تو اللہ کی موحدہ ہو، اللہ کی چہیتی ہو، اللہ نے تم سے وہ کام لیا ہے جو کسی کائنات کی عورت سے نہیں لیا۔ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے بغیر شوہر کے جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تمہیں تو ساری عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی، تمہارا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرمایا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوگا تم پرواہ نہ کرو، یہ حرامی نہیں کہلائے گا، یہ زنا کی اولاد نہیں کہلائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا اور آخرت میں ہم اس کو عزت دار بنائیں گے، وجیح بنائیں گے، اور ہمارے مقرب ترین بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور تمہاری برات کے لیے ہم اس کا یہ معجزہ بناتے ہیں، جب تم قوم کے پاس اس کو لے کر جاؤ گی، حضرت مریم پریشان ہے، میں لے کے جاؤں گی تو قوم تہمت لگائے گی، آپ پریشان نہ ہو، یہ بچہ بستر کے اندر پیدا ہوتے ہی بات کرے گا اور کہے گا میری ماں نے زنا نہیں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب مریم علیہ السلام لے کر آئی ہیں قوم کے پاس تو قوم نے تانوں کی بوچھار کر دی کہ مریم تم نے یہ کیا کیا، تمہارے باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں نیک تھی، تمہارے بھائی بہن بھی ایسے نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہنا میں بات نہیں کروں گی، بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ بچے نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے آگے چل کر کتاب دیں گے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کی۔ تو اور اب یہ جو مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اگر کسی سے دی جا سکتی ہے تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مثال دی جا سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پہ تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ انہیں تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا، انہیں تو کوئی خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرنے نہیں لگتا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کے بطن سے پیدا کیا، ان کو بھی کوئی خدا نہیں کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بطن سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، جو اللہ یہ کرنے پر قادر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے صرف حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک پڑوائی، اور اللہ کا کلمہ کن جس کو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلمہ کن جو استعمال کیا گیا، اللہ نے کہا کن، بس وہ ہو گیا، حضرت مریم علیہ السلام کو امید ظاہر ہو گئی، حمل قرار پایا اور وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اس غیر معمولی روحانی شخصیت کے مالک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں غیر معمولی طریقے پر، جو طریقہ دنیا میں رائج نہیں ہے، اس سے ہٹ کر خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی ساری زندگی چونکہ ہٹ کر کے، ان کی پیدائشی ہٹ کر کے ہوئی ہے، تو ان کی ساری زندگی عجیب و غریب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بتانا شروع کیا تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں پرندے کو مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح کوئی شکل بناتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، بار بار قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے، بائبل میں سے اللہ کا حکم ہٹا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تحریف کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دینا قرآن میں موجود ہے۔ باذن اللہ بار بار عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر ذات جو اندھا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ہاتھ شفا ہوتی۔ کوڑ کے مرض کا اس زمانے میں علاج نہیں ہو پاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کوڑ کا مرض ٹھیک ہوتا تھا۔
مردوں کو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, کوئی کچھ کھا کے آتا تھا بتا دیا کرتے تھے. گھر میں جس نے جو اسٹاک کیا ہوا ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بتا دیا کرتے تھے. ایسی زبردست غیر معمولی شخصیت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالک تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الصالحین, اس کے باوجود وہ نیک بندوں میں ہیں, یعنی کہ وہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم, اے بنی اسرائیل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود تعلیمات کو قرآن نے بیان کیا کہ ان کی تو خود کی تعلیم یہ تھی کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو. کون اللہ؟ جو میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے, تم اسی کی عبادت کرو. انہ من یشرک باللہ, یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو جاتا ہے. اس لیے میری پرستش نہ کرو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر سا واقعہ میں نے بیان کیا. ان تمام باتوں کے باوجود اہل اسلام کا, مسلمانوں کا, قرآن سے جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام معجزات کے باوجود, ان تمام فضائل و مناقب کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, وہ اللہ نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, نہ خدائی کا حصہ ہے. جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, جو دکھاتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اس میں ان کی ذات کا دخل اللہ کے اشارے سے ہوتا تھا. باقی جیسے اور نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, کوئی اختیار نہیں رکھتے, ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت خاص کنیکشن اس امت کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کے اندر عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگ ماننے لگے, ان کی زبان پر جو اللہ نے حکمت بھرا کلام جاری کیا, ان کی غیر معمولی شخصیت کو دیکھ کر, ان کے معجزات کو دیکھ کر ایک عجیب طوفان آیا اس ملک کے اندر بنی اسرائیل میں, اور تمام لوگ راہ راست پر آنے لگے. تو یہودیوں نے سازشیں رچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں سولی دلوانے کا ارادہ کیا. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نہا کر نکلے تھے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوا, نہ وہ انہیں قتل کر سکے, وما صلبوا, نہ سولی دے سکے جیسا کہ وہ سوچتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انہی کے ساتھی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی جو لینے گئے تھے, اور وہ اسی کو پکڑ کر انہوں نے سولی پر چڑھا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آسمانوں پر بلا لیا. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. وما قتلوه وما صلبوه, اللہ تعالیٰ فرماتے نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی دے سکے, ولكن شبه لهم, لیکن انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایک بنا دیا اور انہوں نے اس کو سولی دے دی. بل رفعه اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا, اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کرے. اور یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی کہ کرسمس کے موقع پر یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن جو منایا جاتا ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے اوپر جو خرافات اس وقت موجودہ زمانے میں رائج ہو گئی ہیں, اس امت کا فرض بنتا ہے, چونکہ اس امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیر معمولی خاص تعلق ہے, وہ ہمارے نبی کی بشارت دینے والے مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور ویسے بھی اس امت میں وہ ظاہر ہوں گے, اس امت کی قیادت فرمائیں گے, اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے, اس امت میں عدل و انصاف قائم فرمائیں گے, ہر طریقے سے شریعت و سنت کی پاسداری کا نظام قائم فرمائیں گے. تو اس وجہ سے ہم مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس پر اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے, اپنے موبائل کے ذریعے سے جو عیسائیوں کی طرف سے فوٹو ایجاد کیے گئے ہیں, اور جو عیسائیوں کی زبان پر اس دن جو جملہ آتا ہے میری کرسمس کے نام سے جو وہ مبارکباد دیتے ہیں, آج ہماری زبانوں پر بھی وہ جاری ہونے لگا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے کیا گہرائی ہے. کتنے بڑے بہتان کے اندر, اللہ پر کتنے بڑے الزام والے معاملے کے اندر ہم لوگ اگر کرسمس کی مبارکباد دینے کے اندر اگر ہم شریک ہوتے ہیں, یا ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں, یا کسی بھی طرح سے اس تہوار کے اندر اگر ہم شریک ہو رہے ہیں, تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اوپر اولاد کا الزام اتنا بڑا الزام ہے کہ اگر آسمان کے اندر حس ہوتا, اگر آسمان کے اندر محسوس کرنے کا مزاج ہوتا, تکاد السماوات یتفطرن منہ, تو آسمان پھٹ جاتے, وتنشق الارض, زمین کھل جاتی, وتخر الجبال حتی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے.
اتنی بھاری، اتنی زبردست بات۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت تاریخ کی روشنی میں ثابت بھی نہیں ہوتا۔ خود عیسائیوں کے درمیان زبردست قسم کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 25 دسمبر کو یوم ولادت ہے، بعض کہتے ہیں 6 جنوری کو ہے، بعض کہتے ہیں 19 جنوری کو ہے، اختلاف، اور بعض کہتے ہیں مئی کے مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اور 325 عیسوی سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 325 سال گزر چکے تھے، اس وقت تک عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 350 سال کے بعد یہ تصور آیا اور انہوں نے اس دن کو منانا شروع کیا، اس طور پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، اس تصور کے ساتھ وہ اس دن کو مناتے۔ اور سب سے پہلے جب اس کام کو شروع کیا تو ان کا ایک خرافات تھی، بس یہ تھی کہ وہ موم بتی جلاتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا داعیہ یہ تھا کہ لوگ آئیں گے، عیسائی جمع ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سنائیں گے۔ لیکن جب لوگ نہیں آئے تو انہوں نے دھیرے دھیرے اس کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا، شروع میں موسیقی گانا بجانا شروع کیا، جب لوگ نہیں آئے پھر اس کے بعد انہوں نے ڈانس شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جب اور دیکھا کہ اور لوگ نہیں آ رہے پھر اس کے بعد شراب شروع ہو گئی۔ جیسے ہی شراب شروع ہوئی تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ فحاشی اور عیاری اور زناکاری تو ہونی تھی۔ اب آج یہ حال ہے کہ صرف ایک ملک برطانیہ کے اندر اس دن کے اندر 25 دسمبر کی رات میں جو شراب پی جاتی ہے، صرف 25 دسمبر کی رات کے اندر جو شراب پی جاتی ہے وہ 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی پی جاتی ہے۔ 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ، اور اس وقت پاؤنڈ کی جو قیمت ہے ہمارے ملک کے حساب سے صرف 100 روپے میں 20 یا 25 پیسے کم، 1 پاؤنڈ کی یہ قیمت 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک یہ شراب پی جاتی ہے۔ یہ اتنی زبردست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر یہ خرافات کی جاتی ہے کہ پورے سال میں اتنے پیسے سے شراب نہیں پی جاتی۔ 2002 کی رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر 2002 کی رپورٹ کے مطابق 19,000 کیس درج ہوئے ایک ملک کے اندر کرسمس کے نام کے اوپر جو منایا گیا تھا، جس میں جنسی زیادتیاں ہوئی تھی، زنا کیے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو مرضی کے خلاف کیے گئے تھے، جو مرضی سے کیے گئے تھے اس کا تو کوئی آنکڑا ہی نہیں۔ 2005 کی ایک رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر کی رات میں 10 لاکھ کیس ایک ملک کے اندر درج کیے گئے، مار پٹائی کے، جھگڑوں کے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے۔ یہ ساری کی ساری وہ خرافات ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے نام پر جوا کھیلا جاتا۔ جوئے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ شراب پینے کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ زناکاری کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ یہ وہ خرافات ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی طرف سے کوئی کام اگر دین کا بھی سمجھ کر شروع کرتی ہے اور اس کی پش پر دین کی خدائی حکم کی سرپرستی نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ یوم ولادت منانا شروع کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عام کریں گے، ایک اچھا کام سمجھ کر شروع کیا تھا، لیکن آج اچھے کام کا یہ حال ہو چکا۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اس امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ان کی ذات پر جو دھبے لگے تھے، قرآن کریم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سارے دھبوں کو صاف کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے ذریعے سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس وقت میں جب 25 دسمبر کا دن آئے اور یہ نیا سال شروع ہونے والا ہو، ان دنوں کے اندر اس امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ عام کرے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس وقت اگر ہمارے اسٹیٹسوں کے اوپر، اگر ہماری پروفائل کے اوپر، اگر ہمارے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، کسی بھی قسم کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر کوئی فوٹو لگے تو قرآن کی وہ آیتیں لگیں، قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ لگے، انگلش میں لگے، ہندی میں لگے، اردو میں لگے، کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اولاد سے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ کوئی ان سے پیدا ہو، تاکہ ایک پیغام جائے اس امت کے ذریعے سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو تو کم سے کم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے تمہارے مذہب کے اندر، تم جانو تمہارا کیا عقیدہ ہے اور تمہارا کیا معاملہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ جو ہمیں قرآن نے دیا وہ یہ ہے، اس عقیدے کا ہم اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے اظہار کریں۔ اور اگر ہمارے تعلق میں کچھ عیسائی بھائی ہوں تو ہم ان سے بہت اچھے طریقے پر معلوم کر سکتے ہیں، بھئی یہ جو 25 دسمبر کا دن تم مناتے ہو اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے، کیوں مناتے ہو؟
جب وہ کہیں کہ ہم اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم اس دن پیدا ہوئے تھے، تو ہم انہیں بتائیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور مسیح علیہ السلام کا تذکرہ تمہارے بائبل میں جتنی عزت کے ساتھ نہیں ہے اس سے زیادہ عزت کے ساتھ ہمارے قرآن نے بیان کیا، ان کے معجزات بیان کیے، ان کی والدہ کی ناموس کی حفاظت کی ہے، ان کے سارے خاندان کے بارے میں کیا اونچے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ وہ باقی رسولوں کی طرح رسول تھے، ان کی شان بہت بلند ہے، لیکن وہ خدا نہیں۔ یہ اس امت کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اظہار کریں۔ اور کم سے کم میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، میں نے اس وجہ سے اور اس موضوع کا بیان کیا، کم سے کم ہم اپنے اسکول جانے والے بچوں کو ضرور اس موضوع سے واقف کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہمارے بچے کن اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کی کیا ذہن سازیاں کی جا رہی ہیں، ان کے عقیدہ توحید کو کس طرح خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مستقل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بتائیں، اس سے پہلے ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہو، ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہو کہ مسیح علیہ السلام وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ خاص طور سے ان بچوں کے ماں باپ دھیان دیں کہ جن کے بچے عیسائی اسکولوں کے اندر جا کر کے تعلیم حاصل کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے پر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ باتیں میں نے آج کی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ 25 دسمبر کا دن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تاریخ کی روشنی میں، ان کی تاریخ کی روشنی میں، ان کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر ان کی تعلیمات بنا کر کے جو ان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان الزامات سے بری قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی، نہ انہوں نے شراب پینے کا حکم دیا، وہ شراب کے مخالف تھے، وہ زناکاری کے مخالف تھے، وہ تو دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کسی بھی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا یہ شاندار طریقہ ہے، مسلمانوں کا شاندار عقیدہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ہم ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف دوسری قومیں بعض نبیوں کو گالیاں بکتی ہیں، بعض نبیوں کو ولد الزنا قرار دیتی ہیں، وہ جو بھی کہیں ان کا مذہب۔ لیکن اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام ایک بھی نبی کا انکار نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، لیکن کوئی بھی اگر مسلمان، کوئی بھی عالم اس کو بیان کرتا ہے کم و بیش لگاتا ہے کہ 1,24,000 ٹھیک ہے، حدیث میں موجود ہے عدد، لیکن اگر ایک کم ہوا یا ایک زیادہ ہوا اور ہم نے کہا 1,24,000 اور اگر 1,23,999 ہوئے یا 1,24,001 ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے ظاہر کرے کہ ہم ایک نبی کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، یا ایک نبی پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی کم ہوئے تو ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، زیادہ ہوئے تو بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کے مرتبے کو نہ ہم گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں، ہم سب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی ہمیں مبارکباد دے تو اس کی مبارکبادی کا جواب ہم ان الفاظ میں نہ دیں میری کرسمس کے ذریعے سے، بلکہ ہم کہہ دیں جزاک اللہ، شکریہ کے الفاظ کہہ دیں، یا کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم اس کا جواب اس طریقے پر نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب کی تعظیم کی نیت سے ان کے تہوار کے موقع پر، جو کہ اکثر مذاہب کے تہوار غلط عقائد پر، شرک و بت پرستی کی کہانیوں کے اوپر ان کی بنیاد قائم ہے، ان کی تعظیم کی نیت سے اگر کوئی انسان اس کی مبارکباد دیتا ہے یا اس میں کسی بھی طریقے سے شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تہواروں کے موقع پر بہت خیال رکھیں، اور یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو اپنے گھر میں اور جن لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔